نتالیہ تھامس ریاست ورجینیا کے شہر آرلنگٹن میں رہتی ہیں۔ 14 سال سے وہ عدالت میں کلرک کی ملازمت کرتی آئی ہیں، لیکن جب گزشتہ سال موسم گرما میں کووڈ کی وبا پھیلی تو غیر متوقع طور پر انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ یقیناً مجھے شدید جھٹکا لگا، اور بھی کوئی ہوتا تو اسے بھی حیرانی ہی ہوتی۔ میں اتنے عرصے سے روزانہ کام پر جایا کرتی تھی۔ آپ سب کام جانتے ہیں، آپ کو سب جانتے ہیں، آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، لیکن بس اچانک سب ختم ہو گیا۔ نتالیہ کو بتایا گیا کہ چونکہ لاک ڈاؤن کے دوران عدالتیں صرف محدود اوقات کے لیے کام کر رہی تھیں، ان کی خدمات کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے سی وی پر نظر ڈالی اور سوچا کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں۔ وبا کے دوران جب سب گھروں کے اندر قید ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور مجھے احساس ہوا کہ میری قابلیتوں کی فہرست کچھ زیادہ طویل نہیں تھی۔ امریکہ کی قومی ریٹائرمنٹ ایسوسی ایشن AARP کے مطابق نتالیہ تھامس کی طرح 40 سال سے زائد عمر کی اور بہت سی خواتین کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ 2020 کے آغاز سے 41% خواتین کو اپنی ملازمت میں کسی نہ کسی طرح کی رکاوٹ کا سامنا ہوا۔ ان میں سے 14% خواتین، جنہیں ہم ادھیڑ عمر اور مڈ کیریئر ویمن کہتے ہیں، دراصل اپنی ملازمت سے ہی محروم ہو گئیں۔ سروے کے وقت بے روزگاری کا سامنا کرنے والی عورتوں کی تقریباً 70% تعداد، اور یہ بہت خوفناک بات ہے، 6 مہینے یا اس سے زیادہ عرصے سے بے روزگار تھی۔ امریکی معیشت پر تحقیق کرنے والے نان پروفٹ ادارے نیشنل بیورو آف اکنامک ریسرچ کے مطابق وبا کے دوران تمام لوگوں میں بے روزگاری بڑھی، لیکن ٹولین یونیورسٹی کے پیٹرک بٹن کے مطابق اس کا زیادہ منفی اثر خواتین پر ہوا ہے۔ مجھے اپنی تحقیق میں ایک جیسے بایو ڈیٹاز اور تجربات کی بنیاد پر پتہ چلا ہے کہ نوجوان خواتین کے مقابلے میں بڑی عمر کی خواتین کو ملازمت دیے جانے کا امکان کم ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت سے ملازمت دینے والوں کو ڈر ہے کہ تجربہ کار افراد انہیں زیادہ مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ ہم نے ماہرین کو کہتے سنا ہے کہ شاید یہ عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ اجرت کی وجہ سے ہے۔ ملازمت دینے والوں کو تشویش ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ تنخواہ دینی ہوگی کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور وہ کسی نوجوان ملازم کے مقابلے میں زیادہ اجرت کی توقع کریں گے۔ اس پر ہم کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں تو صحیح، معلوم تو کریں۔ ایک اور وجہ ناقص قانون سازی ہے۔ امریکہ میں صنف اور عمر کے امتیاز سے متعلق الگ الگ قوانین ہیں۔ ابھی تک عدالت میں ان دونوں کو یکجا کرنا ممکن نہیں ہوا۔ فرض کریں کہ فرم نے صرف بڑی عمر کی خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے، لہٰذا ہم ثبوت پیش کرتے ہیں اور اس صورت میں ہمیں معمر خواتین کے اعداد و شمار اور معمر خواتین کے کیسوں کا موازنہ نوجوان خواتین، نوجوان مردوں یا معمر مردوں سے کرنے کے قابل ہونا چاہیے، لیکن کسی پیچیدہ امتیازی سلوک کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بڑی عمر کی خواتین ایسا نہیں کر سکتی ہیں، وہ صرف مردوں یا کم عمر کارکنوں سے اپنا موازنہ کر سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے طریقے ہیں جن سے ورکرز ممکنہ امتیازی سلوک سے بچ سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو ایسا فارم نہیں بھرنا ہوتا جس میں آپ کو اپنی گریجویشن کا سال بتانا ہو، اور اس طرح اپنے ریزیومے میں ضروری نہیں کہ آپ کو وہ سال لکھنا ہو جب آپ نے ہائی اسکول پاس کیا۔ لہٰذا یہ ایک ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جہاں لوگوں کو اس وقت تک آپ کی عمر کا علم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کا انٹرویو نہ کریں۔ ایک اور چیز جس سے کوئی نئی ملازمت تلاش کرنے میں مدد مل سکتی ہے وہ ہے نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے آمادگی۔ نتالیہ تھامس کو نوکری سے نکالے جانے کے 1 سال بعد دوسری ملازمت مل گئی اور اب وہ آرلنگٹن اسکول سسٹم میں ٹیکنیکل سپورٹ ڈیسک کے لیے کلرک کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ کریئر کی تبدیلی ان کے لیے ایک شوق تو تھی، لیکن ساتھ ہی کچھ نیا سیکھنے اور شروع کرنے کا موقع بھی۔ لیزیا بیکلٹس کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔